علی کا ہوں گداگر جو سارے داغ جی کے دھو گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب غزل کہتے کہتے بڑے خوبصورت انداز سے غم جانا اور غم دنیا سے دامن بچاتے ہوئے اپنا کلام انتہائی بلندی پر اس مقام پر لے جاتے ہیں کہ جہاں چند لمحے کے لیے قاری کا ذہن اس دنیا سے نکل کر اس دنیا کی طرف چلا جاتا ہے کہ جہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. ہے ان کے ظرف عالی کا کرشمہ، ہے ان کے ظرف عالی کا کرشمہ، ذرا سی بات میں ہر ہو گیا ہے. اور یہ شاہ صاحب کو اس میں ملکہ حاصل ہے کہ غم جانا کا ذکر کرتے کرتے ایک دم عشق مجازی سے نکل کر عشق حقیقی کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں. ہے قصہ بے محل عشق بتا کا کہ میں نعت نبی گانے لگا ہوں. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں شاہ صاحب کے بارے میں اپنے تاثرات کا اختتام کرتے ہوئے مظفر ادیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ شاہ صاحب کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. یہ تاثرات میں نے جب شاہ صاحب کا مجموعہ کلام ظرف جنون تباہ ہونے لگا تھا تو شاہ صاحب کے بارے میں یہ میں نے 8 صفحات پر مشتمل یہ تاثرات لکھے تھے. اور یہ تاثرات پھر شاہ صاحب نے خلاصتاً مجموعے میں بھی ازرہ لطف و کرم شامل فرمائے. میں وہی پڑھے دیتا ہوں. اس مادی دور میں جس میں آدمیت و انسانیت کو سیم و زر کے پیمانوں سے ناپا جاتا ہے اور اس ناقدر شناس صحت میں اس میں ہر شخص نے اپنے اوپر خود غرضی و مطلب پرستی کا غلاف چڑھا رکھا ہے. حیران جعفری کا وجود بسا غنیمت ہے. مجھے حیران صاحب سے تعلقات کی استواری پر ناز اور ان سے دوستی پر فخر ہے. اور مجھے امید ہے کہ میرے اس خیال کی تائید حیران صاحب کا ہر ملاقاتی کرے گا. بقول جوش بہت جی خوش ہوا اے ہم نشیں کل جوش سے مل کر، ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں. حاضرین کرام، میرے خیال میں وہی کلام زندہ و پائندہ رہ سکتا ہے اور وہی ادب حیات جاویداں حاصل کر سکتا ہے جس میں شاعر کا خون جگر شامل ہو اور جس میں اس نے اپنی داخلی کیفیات، ذہنی جذبات، قلبی واردات اور وجدانی احساسات کو باکمال و تمام سمو دیا. اور یہ ساری چیزیں شاہ صاحب کے کلام بلاغت نظام میں بدرجہ اولا پائی جاتی ہیں. حیران صاحب کے کلام میں پختگی، نفاست، عمدگی، سلاست، روانی اور برجستگی پائی جاتی ہے. اور ان کے اس میکدائے شعر و سخن سے جو تشنا کام بھی شعر و ادب کا جام نوش کرتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ سیراب ہو جاتا ہے بلکہ پھر اس کی نگاہ میں آج کل کے اکثر و بیشتر شعراء کا کلام جچتا ہی نہیں ہے. حیران صاحب کو قدرت نے دل درد مند اور طب مستمند سے نوازا ہے. ان کی زندگی مستعار کا بیشتر حصہ معاشی ناہمواریوں، معاشرتی پریشانیوں اور رنج و ناکامی میں گزرا ہے. اس وجہ سے آپ حد درجہ غم پسند ہیں. غمگین چہرہ ہو یا غم انگیز شعر آپ کے دل کے تاروں کو ہلا دیتا ہے. حیران صاحب چونکہ طبعاً حساس اور فطرتاً غم پسند ہیں، بنا بری آپ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری سے نالاں اور اہل دنیا کی بے مربتی، بے اعتنائی، کج خلقی، بے نیازی اور ناقدر شناسی سے جان بلب ہے. اور اس کرب کو آپ نے اپنے اشعار کے لباتے میں لپیٹ دیا ہے. مثلاً اے اہل شہر میرے جنازے کو روک کر، اے اہل شہر میرے جنازے کو روک کر، اب تو یہ مجھ سے پوچھ لو کیسے گزر گئی. اب حرف آخر کے طور پر یہ عرض کروں گا حرف آخر کے طور پر یہی عرض کروں گا کہ حیران صاحب اس شہر ناپرسا میں 20 سال سے ادبی کوشش اور فنی ریاضت کر رہے ہیں اور مرور ایام سے آپ کے کلام میں پختگی آتی چلی جا رہی ہے. اگر انہوں نے یوں ہی مشق سخن جاری رکھی تو آپ کی شاعرانہ تخلیقات اہل ادب سے خراج تحسین وصول کریں گی اور اہل نقد و نظر ان کو اپنے ادبی تذکروں میں جگہ دیں گے اور آپ کی فنی عظمت کے معترف ہوں گے. بلکہ میرا اندازہ بھی حیران صاحب کے بقول یہی ہے کہ یہ عجب دستور ہے دنیا کا، کیا کہیے اسے، قدر کرتی ہے مگر ابھی جناب مظفر ادیب چنیوٹی جناب موجریہ شاہجہاں جعفری کی ذات اور کلام کے بارے میں پرمغز مقالہ پیش کر رہے تھے.
اب میں جناب شکیل قریشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب سید موجدریہ شاہراں جعفری صاحب کی ذات اور ان کے کلام کے بارے میں اپنے تاثرات سے ہمیں نوازیں. میں سویرے ہوں پہنچے ہیں 12 بجے دیکھو اس وقت میں بیٹھ کے لکھنا شروع کرتا. میں کہتے 3 بجے اتنا اچھا بہتر سمجھے. یہ جی ایک شخصیت. دوستو آج کا سوال ہے ایک شخصیت. جسامت میاں والی کی، طبیعت لکھنؤ کی، لباس قلندرانہ، شرافت صوفیانہ، ہیئر کٹ فوجیانہ، لیکن مزاج عاشقانہ. شورش کاشمیری معلوم ہو رہا ہے. بالکل حصہ ہے اس پروگرام، بلکہ نیشنل چیز بالکل. سنجیدہ چہرے پر آدھے سے زیادہ پیشانی، جس پر سوچ کی لکیریں نمایاں، انکساری سے سر جھکا ہوا، اپنے قد کے برابر جیب میں ہمہ وقت مختلف نوع پینسلیں جن پر آثار قدیمہ ہاتھ کی ٹوپیاں، ہاتھ میں تھیلا جس میں کھٹی میٹھی گولیوں کی بجائے اپنے اور برائے اشعار کے کاپے. ماشاء اللہ. گولیوں کی بجائے شعر گوئی کی فرمائش کے علاوہ ہر بات اونچی سنتے ہیں. شعر گوئی کی فرمائش کے علاوہ ہر بات ان کا پورا نام اگر ایک ہی سانس میں لینے کو کہا جائے تو شاید قاری باسط کے ماتھے پر بھی پسینہ آئے. لیکن جتنا طویل نام اتنے ہی وسیع گن. چنیوٹ کی میلی فضا میں ایک اجلا انسان، فنون لطیفہ کے جراثیم کا شکار، تصویر کشی ذریعہ معاش، خوش نویسی شوق، شعر و سخن اوڑھنا بچھونا، اور موسیقی روح کی غذا. پکے راگ بھی خوب الاپتے ہیں اور ان کی فنی باریکیوں کو سمجھتے ہیں. مذہب کی پیچیدگیوں سے بیزار، خدا کا شاکی، انسانیت کے سیدھے سادے اصولوں پر یقین رکھنے والا، بے ضرر انسان، نمائش اور کینہ سے پاک، 99 کے پھیر سے بے نیاز، حتیٰ کہ معاش بھی شوق پر قربان، لیکن خرچ کرنے میں چنیوٹی شیخوں سے متاثر. ٹوٹ کر پیار کیا اپنے اکلوتے بیٹے کو، اور عزت کی احسان دانش. جب انہیں اپنے گھر بلایا تو عقیدت دیدنی تھی. ان کے سامنے دوزانو ہو کر خاموش آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا اور ان سے اسی جنس میں داد وصول. حساس ایسے کہ اپنے شعر سنانے کے تمام تر شوق کے باوجود اگر محفل میں مطلوبہ توجہ نہ ملے تو کاپی بند کر کے طویل مراقبے میں چلے جاتے. اور پھر حاضرین کا خاصا وقت انہیں منانے میں لگتا ہے. اپنے شوق کی کسوٹی پر پورا اترنے والے ہر شخص سے دوستی، بلا تخصیص مذہب، عمر اور فرق. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اپنے تمام تر تیز، زمانی اور چبھتے ہوئے فکروں کے باوجود مظفر حسین ادیب کو اور سخت ترین زبانی حملوں کے باوجود ریاض الدین ندیم کو برداشت کرتے ہیں.
صرف اس لیے کہ یہ ظالم شیر کی سمجھ رکھتے ہیں اور داد بھی دیتے ہیں. ان کی بے حد سنجیدہ شخصیت کے باوجود بہت کم ان کے قریبی دوست جانتے ہیں کہ ان کے اندر ایک ظریف الطبع شخص بھی ہے